اور آپ نے 1,24,000 سے کو بیش انبیاء کی تصدیق فرمائی ہے کہ مجھ سے پہلے اتنے نبی آئے ہیں، لیکن آپ نے نہ حدیثی میں آتا ہے نہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ رسول پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عقیدہ پکا ہے تو پھر نام مسلمان والا رکھنا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اور بھی نبی آ سکتا ہے پھر اس کو اپنا نام مسلمانوں والا نہیں رکھنا چاہیے، اس کو اپنا نام کرتار سنگھ رکھنا چاہیے، سیو سنگھ رکھنا چاہیے، رام دیو نام رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنہیں آسمان پر اٹھایا ہوا ہے انہیں قیامت کی نشانی بنا کے بھیجنا ہے، لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام سے 650 سال پہلے وہ آئے تھے اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ مرے نہیں ہیں۔ جو کہے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں یا ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے، وہ پکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ جو کہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور جو ایسے شخص کو مسلمان مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو شخص جو مسلمان ایسے شخص کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ مسلمان سمجھے وہ یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو تمام فقہ کے اماموں کے امام ہیں، امام شافعی کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے امام ہیں، امام مالک کے امام ہیں، امام الائمہ ہیں، قاش الغمہ ہیں، سراج الامہ ہیں، امام اعظم ہیں، ان کے وقت میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اپنے نبی ہونے کی علامت پیش کرنے کا موقع دو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد کہ میں نبی ہوں یہ تو کافر ہو ہی گیا، اب اگر کوئی اس سے اس کے نبی ہونے کی علامت مانگے گا، علامت مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ علامت تو تب مانے جب نبی نے آنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو آپ اپنے معاشرے مرزئی کہتے ہو ان کو مسلمان ماننے والا کافر ہے، یاد رکھنا۔ جس کا جنازہ پڑے گا اس کا نکاح بھی ختم، وہ کافر ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت خطرناک کام ہے یہ۔ اس لیے آپ سادہ ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، ایمان اور چیز ہے۔ ایمان ایم اے کی ڈگری نہیں مانگتا۔ ایمان یہ نہیں کہتا کہ تم پروفیسر ہو تو پھر ایماندار ہوگے۔ ایمان یہ نہیں کہتا کہ تم پی ٹی سی ٹیچر ہوگے تو پھر ایماندار ہوگے۔ ایمان یہ نہیں کہتا کہ تم تاجر ہو، کارخانے دار ہو تو پھر تم ایماندار ہوگے۔ نہ، ایمان کا نہ کارخانے سے تعلق ہے، ایمان کا نہ ایم اے اور بی اے سے تعلق ہے، ایمان کا تعلق کسی برادری اور خاندان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق نبی پاک سے ہے۔ اور قبر میں تنہا جانا ہے، اور اس جگہ کو اگر نور ایمان سے منور کرنا ہے تو سینہ اس کے مصطفیٰ علیہ السلام سے منور ہونا چاہیے، اور غیر مشروط آپ سے محبت ہونی چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی ایسا کہے تو مسلمان نہیں ہے۔ جب تک یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوگا تب تک قبر کے اندر نور نہیں پیدا ہوگا۔ اور اگر کہیں کہ آ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، فلانا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ قبر نہیں ہوگی، وہ جہنم کا گڑھا ہوگا، ایندھن ہوگا، وہاں آگ اور کالاؤ ہوگا، اور وہاں پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو، پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے، پھر اعمال صالح کا ذکر آتا ہے۔ کہیں ایک آیت نہیں ہے کہ لوگوں ایمان نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، کام نہیں کرا کرو۔ یہ ایسے کام تو کافر بڑے کرتے نہیں۔